حسن صاحب، ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں اور جوابی حملوں کے نتیجے میں دبئی میں پراپرٹی کے ریٹس بہت گر گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھو اس پہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کے تخمینے بھی میرے نزدیک درست نہیں ہیں. کل میں غلط ثابت ہو سکتا ہوں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جنگوں میں تو اس طرح ہوتا ہے، لیکن اٹ از ناٹ جسٹ UAE اور یہ وہ، دی انٹائر ورلڈ. ویسٹ میں ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے ہاؤس پور. میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں، یہ جو مین بولوارڈ گلبرگ میں نہیں، جن کا پتہ نہیں بولوارڈ ٹاورز یہ وہ جی سب سے بڑی گلبرگ کی مین روڈ پہ بولوارڈ ہائٹس، پیجی شاہ 55 سال پرانی ہماری دوستی ہے. بیسیکلی پیار سے ہم پیجی ہانگ کانگ بھی کرتے ہیں، تیسری چوتھی نسل ہے ان کی وہاں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک نئی ٹرم وہاں ہاؤس پور، یہ اپنے یہ ٹرم سنی نہیں ہوگی. کیا گھر کا مالک بھی ہے لیکن اس کے پاس گھر کو چلانے کے وسائل نہیں. پیجی شاہ مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً 9 سال پہلے انہوں نے کوئی پراپرٹی کینیڈا میں، وہ ہوتے تو ہانگ کانگ بیسڈ ہیں، باقی ان کے ادھر ادھر کاروبار ہیں دنیا. وہ پیجی شاہ نے مجھے بتایا کہ یار 9 سال پہلے میں اٹھا، اب ان حالات میں بیچنے کی کوشش کی، وہ 30% سے زیادہ نیچے جا چکی ہے. 9 سال پہلے کینیڈا میں خریدی گئی پراپرٹی. آپ تو یہ UAE وغیرہ کا ذکر کر رہے ہو نا، ادھر کیا آگ نہیں لگی بھی. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ تو 5 مرلے کو بھی ہے پراپرٹی، اور اچھی خاصی جو کالونیز وغیرہ جو بھی ہاؤسنگ وغیرہ سکیمز بنتی ہیں، اس میں اب 5 مرلے کے پلاٹ پہلے نہیں تھے، وجود ہی نہیں تھا. اب وہ بھی آنے شروع ہو گئے، اور 5 مرلے پر بھی لگژری ٹیکس لگانے پہ غور کیا جا رہا ہے. ان کو عقل کرنی چاہیے. یہ پراپرٹی پہ جتنی قدغنیں لگائی ہوئی ہیں، جتنے فوش قسم کے ٹیکس اور جگہ ٹیکس لگائے ہوئے، انہیں ختم کرو، ہوش کرو. حکمرانی پراپرٹی ریلیکس ہو، اس میں جان پڑے، فلانا ایکٹیویٹی شروع ہو تو آپ کی اقتصادی صورتحال بہتر ہونی شروع ہو سکتی ہے. پوری دنیا میں کرائسس ہے. کینیڈا کا تو میں نے اپنے، امریکہ بھی مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے، جی بہت برا. پاکستان بہت سی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. یہ جو جگہ ٹیکس، بدماشی ٹیکس، یہ وہ فضول لگاؤ، ریلیکس کرو تھوڑا. میں نہیں پراپرٹی ڈیلر، بھاڑ میں جاؤ، میری جو مرضی کرو گے تو بہتری آئے گی ملک میں. ایک زبردست قسم کی ایکٹیویٹی پراپرٹی کا کوئی ریوائول ہوگا. بیڑا غرق ہوا ہے جدھر جاؤ. پورے لاہور شہر میں صرف 2-3 جگہیں ایسی ہیں پراپرٹی ذرا سٹیبل ہے، ادروائز تو سارا کچھ ہی وہ ہو گیا ہے جو شیر افضل مربت نے کہا تھا، 5 منٹ پہ لگا. یہ ان کو اور آخری بات سن لو، اجتماعی یادداشت انسانوں کی بہت کمزور ہوتی ہے. یہ اپنا ٹرمپ ہی دیکھ لو، 2 ورلڈ وارز کے بعد وہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے. اجتماعی یادداشت انسان کی کمزور ہوتی ہے. وقت آئے گا، دیر سویر ہو جائے مجھے نہیں پتا، یہ ریوائول ہوگا ان کا، یہ UAE وغیرہ کا. یہ یاد رکھنا، یہ نہیں کہ دے آر ڈومڈ فار ایور، نو. ایک سیکنڈ فیز آئے گا. اس وقت بد سے بدتر ہے، یہ بدتر سے بدترین بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ پاکستان کے جو کرتے دھرتے ہیں نا، یہ پتہ نہیں کون ہیں، ان کو چاہیے ہوش کریں. یہ کوئی اس طرح کا پلان بنائیں جو اٹریکٹ کرے لوگوں کو یہاں پراپرٹیز خریدنے کے لیے، کہ ایکٹیویٹی پیدا ہو، وہ ہل جل ہو اس ملک میں. میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت نے اپنی اتحادیوں کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اعتماد میں لیتے ہوئے یقین دلایا کہ حالات معمول پر آتے ہی پیٹرولیم نرخوں میں کمی کر دی جائے گی. حالات معمول پہ آنے ہی نہیں، حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئی. 78 سال نازک موڑ،
ہم ہوش سنبھالنے کے بعد اسکول سے لے کے اس بڑھاپے تک قبر کنارے پہنچنے، میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے حالات معمول نازک موڑ سے گزر رہا ہے ملک. کمال ہے بھئی، موڑ مکنچی نہیں آ رہے. 78 سال ہو گئے، پتہ نہیں لنگڑے موڑ موڑ رہے ہیں. کون ہے؟ کوئی کرال کر رہے ہیں، معذور نے، اپاہج نے. یہ حالات معمول پر آتے ہی دیکھو کیمرہ ٹرک ہے، یہ بڑی 420 اور چالاکی ہے، چکاری ہے، چتر چلاکی ہے. حالات معمول پہ آنے ہی نہیں تو بوگس ہے. اور یہ جو پچھلے دنوں پیٹرول بڑھایا ہے اور پھر تھوڑا نیچے کیا ہے، اس کے پیچھے بھی نفسیات ہے کہ پہلے ان کی چیخیں نکلواؤ، پھر چونٹی ذرا ٹھیلی کرو، جو بڑا ہوا ہے وہ اس پہ تھوڑا سا ان کو سوالو کرنا آسان ہو جائے. کیا کہوں، سوچی سمجھی تھی تو سوال ہی نہیں پیدا. شرط لگائی ہے اس نے، جس نے بھی کہا ہے کہ حالات معمول پہ آتے ہی معمول پہ آنا ہی نہیں. جتھے باہر برج بن رہے ہوں گے پاکستانیاں دے، اتھے اندر تے برجیاں بھی نہیں رہنیاں. حکمران یاد رکھنا، یہ منحوس موڑ مڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا اس ملک میں. 20 روپئے من آٹا، آج 25 روپے، 20 روپے کی روٹی. خدا کا خوف کرو. یہ رج کے اس لیول پہ چلے گئے، اتنا حرام ان کے پاس ہے کہ یہ غریب آدمی کا دکھ یا درد محسوس بھی نہیں کر سکتے. اور یہ بات ہے ٹھیک، یہ فطری بات ہے. جس کی زندگی سموتھ چین سے گزر رہی ہو، وہ کو بڑا ہی الو کا پٹھا ہوگا. اگر وہ اکڑے گا، مرتے رہیں. ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں تے سارے گلاں کھوٹیاں. جہدے ٹھڈ پراٹھیاں نہ بھرے انہوں کی لگے. وہ ان کا سارا کچھ باہر ہے. یہ جو یہاں اربوں خربوں کے ان کے ہیں نا اساسے مساسے، یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ تو سب مرین کا نہیں ہے ٹوٹی جی پھر رہی ہوں، باقی ساری سب مرین پانی کے نیچے ہوتی ہے. یہ چھوڑو، یہ نہیں ہونا. حالات معمول پہ آئیں گے ہی نہیں. اس کی 2-3 شرائط میں نے بتائی. بنیادی جوہری تبدیلیاں، افقی اور عمودی. اس کے علاوہ سارے جتنے اولیاء بر صغیر کے جو بھی آ کے بیٹھ جائیں تو کچھ نہیں ہونا. وہ ظلم اور جبر کی انتہا ہے. ہر جگہ میفیاز ہیں، ایسی جگہ. اسکول کے بند ہوتے ہیں تو جو گھر والوں نے رکشہ یا کوئی وین شین، وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دو. ان کا ایک ہے آپس میں. ایک غریب آدمی کہتا ہے یار 15 دن کی چھٹیاں، 15 دن رکشے کا کرایہ. انہوں نے کہا پھر تیرے کو اپنا بندوبست کر لا. اور وہ پورے شہر کے رکشے والوں کے پاس جائے گا تو وہ نہیں مانیں گے کہ عہدے کو نہیں جاؤ. جس کا دل کرے مجھے چیلنج کرے. یہ ہو رہا ہے. نہ اوپر خیر ہے نہ نیچے خیر ہے. اور کاروبار صرف ایک زار، باقی بھوکے ننگے موج کرو. حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق وفاقی حکومت کے قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. مرکزی حکومت کے قرضے بڑھ کر نئی بلند ترین سطح 79,882 ارب روپے پر پہنچ گئی. ایک سال میں وفاقی حکومت کے قرضوں میں 6,846 ارب روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ فروری 2026 کے ایک مہینے میں مرکزی حکومت کا قرضہ 555 ارب روپے بڑھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فروری 2026 تک کے وفاقی حکومت کے قرضوں کا ڈیٹا جاری کر دیا. دیکھو، میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ حالات معمول پہ آتے ہی یہ بالکل بکواس ہے، چونکہ اس ملک میں حالات معمول پہ آنے ہی نہیں. کہ میں بد دعا نہیں دے رہا، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں. چھوٹی سی ABC آتی ہے اکنامکس کی، ہو نہیں سکتا. سنو بالنگ ہو گئی ہے. یہ ہرن چال میں پڑ چکا ہے. میں دیکھتا ہوں ان میں سے کون یہ حالات معمول پہ آ جائیں گے. نہیں آئیں گے. یہ ضربیں کھا رہے ہیں، سنو بالنگ. یہ یاد رکھنا، یہ کھیل اور طرف جا چکا ہے. انتہائی بلندی سے آپ کی انتہائی قیمتی گاڑی کی بریکس مکمل طور پہ، ہینڈ بریک بھی فارغ ہے اور دوسری بھی ختم. یہ جو نقشہ آپ نے بتایا ہے تو بھائی
हम तो बगैर किसी जंग के हालत जंग में हैं। झूठ बोल रहा है जो बोल रहा है। इस मुल्क का इलाज ये भी झूठे, इनके इशारे भी झूठे, इनके बयान भी झूठे। सादा बात है, हालात बिल्कुल इनके बयानात के बरक्स हैं, बिल्कुल उलट, और ये होना भी नहीं। मैं बार बार मैं थोड़ा बेवकूफ हूंगा, इतना नहीं कि इतना कैटेगोरिकली नई बात नहीं किया करते, थोड़ी सी गुंजाइश मुकरने की रख लेते हैं। मैं नहीं रख रहा। हो गया, पूरे मुल्क में किसी ने तो याद रहेगी नहीं कि इसने बात की थी, मुझे फोन करना, तुमने ये कहा था खुदकुशी कर लो, कर लूंगा। नहीं होना। अगर कुछ करना है अब किसी ने, तो जो मैं कह रहा हूं उस पे अमल करना पड़ेगा। उसकी सूरतें क्या होंगी ये एक्सपर्ट से पूछ लो। हाँ तो भाई, ये जो आपने कहा है कि मरकजी हुकूमत का कर्जा 555 अरब रुपए बढ़ा, 555 अरब रुपए बढ़ा, 79,79,882 रुपए पर पहुंच गए, नई बुलंद तरीन सतह। वो बात सुनो, इतने सालों से रुकने पे आ रही है, मतलब क्या है? ढलान की तरफ गाड़ी जा रही है, बस खत्म। अभी मैनेजेबल शायद है, वरना जो दो बातें मैं करता हूं वो भी काम नहीं आएंगी। हद होती है। अब भी वक्त है। एक बात सुनो, तुम छोटे मोटे चोर चकार को छोड़ते ही नहीं हो। इनका सब नंगा चिट्टा सबके सामने है। केसेस भी चल चुके हैं, फलां भी हो चुका है, बातें भी हो चुकी हैं। फलाना करो, ट्रेंड चेंज करो, नहीं होना। ये चल ही करप्शन पे रहा है, और करप्शन, बहुत सारे लोग हैं ऐसे पढ़े लिखे कि जी करप्शन ते होती है। तो मैंने कहा बात सुनो, जहां इंसान होगा वहां जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा। इससे खाली कभी कोई मुआशरा नहीं हुआ, लेकिन उसका एक लेवल होता है। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस में भी बेटा लीकेज और पिलफरेज का एक रखा जाता है। तुझे सवाल लूट मार दे है ही कुछ नहीं। कोई सरकारी मुलाजिम मुझे बता दो अपनी तनख्वाह में कैसे बच्चे पढ़ा रहा है, कैसे जिंदा रह रहा है, रिटायरमेंट के बाद वो अरबपति कैसे होता है, बताओ। कोई 20 वालों मिल गया होवे, वो सैकड़ों जो एक होएगा, कोई हजारों जो एक होएगा। ऐसे जो कैसे जिंदा है मुझे बता दो, मुझे ठंड पड़ जाएगी। कस्टम इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, ये कैसे गाड़ियों में फिरते हैं आप? सबको सब कुछ पता है, लेकिन वो चुके अपने ख्वाबों में। मास्टर कह रहे काने जाए थले ला के रखो एनजी, ये सैकड़ों में खाएगा, वहां इतने में खाएंगे, ये हजारों में खाएगा, हम खरबों में खाएंगे। ये वो सारा ये एक अरेंजमेंट है। हमें जरूरत थी, हम एटमी ताकत बन गए। आपको तालीम की जरूरत थी, नहीं दी अगलों ने। क्यों? इन्होंने वोट देगा कोई? जिस आदमी में भी थोड़ी सी अक्ल, शऊर, दानिश होगी, इस तरह के कंटूटों को वोट देगा? नहीं देगा। इसलिए जरूरी है इनको जाहिल रखना। चलो, जरूरतमंद रखना। जी बिल्कुल ठीक है साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।